الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. کہہ دیجئے لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اچھے سلوک سے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پٹکنا، اور کسی جاندار کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے قتل نہ کرنا مگر حق کے ساتھ، یعنی جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہیں ان کی غرض و غایت تھوڑی دیر بعد آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گی. سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ
کو دعوت دینے کے بعد بظاہر ان سے مایوس ہوئے، تو آپ نے مختلف قبائل کے پاس پہنچ کر ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ حج کے موسم میں جب بیرون مکہ سے مختلف لوگ حج کے لیے آتے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی پہنچ کر ان کو دعوت دیتے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حج صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، اسلامی شریعت کے آنے سے پہلے بھی لوگ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق حج کے لیے آتے تھے۔ کیونکہ یہ سب لوگ اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے، خرابی اگر تھی تو یہ مشرک تھے، یعنی اللہ کو مان کر اللہ کی خصوصیات میں بعض انسانوں کو حصہ دار سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ وہ تعظیمی افعال بجا لاتے جو اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کافی سوچ بچار کے بعد، اللہ کی خصوصیات، اس میں سبھی باتیں آ جاتی ہیں، اللہ کے اختیارات بھی، اللہ کی صفات بھی، اللہ کے حقوق بھی۔ اس کے لیے میں نے ایک لفظ سوچا ہے، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، خصوصیات۔ اللہ کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ کی خصوصیات ہیں، جو اس کی صفات ہیں وہ بھی اس کی خصوصیات ہیں، جو اس کے اختیارات ہیں وہ بھی اس کی خصوصیات ہیں۔ تو قریش مکہ یا بیرون مکہ سے آنے والے جو لوگ تھے، حج کے لیے آتے تھے، چونکہ اللہ کی عظمت کے وہ قائل تھے، اسلامی نقطہ نظر سے ان کے اندر اگر کوئی خرابی تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ موحد نہیں تھے، مشرک تھے۔ لیکن اللہ کے گھر کی عظمت اسی طرح تھی جس طرح ایک مسلمان کے دل میں ہے، اللہ کی عظمت کو اسی طرح مانتے تھے۔ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے جب نکلتے تو اللہ سے دعائیں مانگتے۔ آپ اندازہ کیجیے، اللہ سے دعائیں مانگتے فتح کے لیے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یعنی اپنے خیال باطل میں وہ سمجھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے، اور اسی یقین و اذعان کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر اس کا مطلب یہ ہم باطل ہیں، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر۔ ظاہر بات ہے جان بوجھ کر تو اپنے لیے بد دعا کو نہیں کرتا، اس کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے اور صحیح ہے، اور مد مقابل کا موقف درست نہیں ہے، اس لیے اسی یقین کے ساتھ کہتے یا اللہ ہمیں فتح عطا کر۔ ابو جہل کہا کرتا تھا، جو بڑا چودھری تھا مکہ کا، تو اللہ کو مانتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں دینی جہالت کے مرتکب جتنے لوگ بھی ہیں، ایک طبقہ تو صاف یا ان پڑھ لوگوں کا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مبلغ علم سکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن دین سے وہ بھی کلیتاً نابلد اور ناواقف اور ناشنا ہوتے ہیں۔
ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جتنے بھی کافر تھے سب اللہ کے منکر تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی جتنے کافر ہیں سب اللہ کے منکر ہیں. ہم مانتے ہیں اللہ کو، وہ منکر ہیں. ہمارا جہالت زدہ طبقہ جتنا بھی ہے، خال لوگوں کو چھوڑ کر، جو سلیم الفطرت ہیں ان کو چھوڑ کر، اکثریت کا حال یہ ہے کہ تمام کفار کے بارے میں ان کا ذہن یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا منکر ہے. یاد رکھیے، نہ یہودی اللہ کا منکر ہے، نہ عیسائی اللہ کا منکر ہے، نہ سکھ اللہ کا منکر ہے، نہ ہندو اللہ کا منکر ہے. نہ مشرکین مکہ یا اس زمانے میں جتنے مشرکین تھے اللہ کے منکر تھے، سب اللہ کے قائل تھے. جس طرح میں اور آپ مانتے ہیں اللہ کو، اس طرح وہ مانتے تھے. اگر کوئی فرق ہے ہمارے ان کے درمیان اتنا ہے کہ ہم اللہ کی خصوصیت کو صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے مانتے ہیں، اس میں کسی نبی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی آسمان و زمین والے کو حصہ دار نہیں سمجھتے. انہوں نے جتنے بھی اپنے معبود بنا رکھے تھے، جتنے بھی ان کے بت تھے جن کو ہماری عام زبان میں بت کہا جاتا ہے، وہ سب انسانوں ہی کے تھے. وہ سب انسانوں ہی کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے تراش رکھے ہوتے تھے. بت کے سامنے اگر وہ جھکتے تھے، مقصود وہ پتھر نہیں ہوتا تھا، مقصود وہ شخصیت ہوتی تھی جس کے نام پر اس کو تراشا گیا. دل میں عظمت اس کی ہوتی تھی، محبت اس کی ہوتی تھی. آج بھی آپ ہندوستان میں چلے جائیں، جو حضرات پرانے بزرگ ہیں ہندوستان سے نقل مکانی کر کے آئے، انہوں نے ہندوؤں کے مندروں کو دیکھا ہوگا. میں نے خود دہلی میں دیکھا. جتنے بھی ان کے بت ہیں وہ سب کسی دیوی کے ہیں یا دیوتا کے. جو ان کے عقیدے کے مطابق جنہوں نے بڑے سرانی کا کارنامے سر انجام دیے، ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے ان کے بت بنا دیے گئے. اس زمانے میں کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے، اب تو آسانی ہو گئی، فوٹو بنا لیا جاتا ہے. آپ کے پاکستان کے ہر سرکاری دفتر میں ایک فوٹو آویزاں ہوتا ہے. اگر اس فوٹو کو اٹھا کر کوئی باہر پھینک دے، ملکی قانون کے مطابق مجرم ہے، اس کو سزا ہوتی ہے. جناح صاحب کی تصویر ایک فوٹو کی شکل میں ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو ایک کاغذ ہے، اگر کوئی اس کاغذ کو پھینک دیتا ہے نیچے، تو محمد علی جناح صاحب کو تو کسی نے نہیں پھینکا، لیکن اس کی نسبت ہے، نسبت کی وجہ سے قانون بن گیا کہ جو اس کی توہین کرے گا وہ مجرم ہے. انہی مجالس کے اندر میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ شرک کی جو تاریخ ہے، سب سے پہلے جس قوم کے اندر شرک آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. انہوں نے بھی ایک نبی اور 4 ولی، ایک اللہ کے پیغمبر اور 4 ان کے صاحبزادہ، چاروں اولیاء اللہ تھے. ان کے بت بنائے ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے. جب تک وہ زندہ تھے ان کے ساتھ محبت تھی، عقیدت تھی، لیکن سدا زندگی تو اللہ کی ذات کو حاصل ہے. جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی جدائی میں بہت صدمہ پہنچا. ابلیس لعین جو ازلی دشمن ہے انسان کو، ان کو یہ سبق پڑھایا کہ ان کی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے ان کی مورتیاں بنا لیں. شروع میں تو لوگ شاید صرف تسلی دل کے لیے ان کی مورتیوں کے سامنے بیٹھتے تھے. بعد میں ابلیس نے یہ سبق پڑھایا کہ تمہارے بڑے تو ان کو پوچھتے تھے. یوں ہی ہوا. چلتے 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 وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے بتوں سے ہٹا ہوا تھا. 360 سنتے رہتے آپ، مختلف قبیلوں کے لوگ، ان کے مختلف معبود تھے. ابھی تھوڑی دیر بعد میں ایک شخص کا ذکر کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں مقابلہ کیا. بہت بڑا پہلوان تھا اور پورے پختہ یقین کے ساتھ اس نے کہا تم اپنے اللہ کو پکارو، میں اپنے لات و عزا کو پکاروں گا. یہ لات ایک آدمی تھا، رجل کان یرد السبیل، جو بڑا نیک سخی آدمی تھا. اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے لوگوں کی میزبانی کرتا، موسم کے لحاظ سے ان کی تواضع کرتا، پانی پلاتا، ستو پلا گور کھلاتا.
جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسی عقیدت اور محبت جو اس کے ساتھ تھی اس کا بت بنا لیا. قرآن کریم میں اس لات کا ذکر ہے. عزا ایک عورت تھی، دیوی تھی، اس کا بت بنایا گیا. ابلیس نے تو یہاں تک اس انسان کو گرایا ہے، تباہ برباد کیا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو بدکار تھے، جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بدکاری کی تھی، زنا کیا، اور خدا کی پکڑ وہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، پتھر بن گئے. قریش مکہ جب باہر سے آئے دیکھا ایک لڑکا اور لڑکی کی شکلیں بالکل صورتیں مسخ ہو چکی ہیں. قرائن سے اندازہ کر لیا کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دی کسی کچرے کے ڈھیر پر مکہ شہر سے باہر. ایک عرصہ تک پڑے رہے، لیکن شیطان کہاں اپنا کام چھوڑتا ہے. اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر جنت سے نکلا تھا اور اللہ کے سامنے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری بڑائی کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر لوں. تو مرا تو نہیں ہوا، نہ ریٹائر ہوا ہے، سبکدوش نہیں ہوا اپنے کام سے. وہ آج بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے کیونکہ اللہ سے وہ مہلت مانگ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی اپنی شان ہے، اپنی مرضی، کون اعتراض کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی ہے کہ تو ایک لمبے عرصے تک زندہ رہے گا. اتنی بات ضرور اللہ نے فرمائی کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، کر جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن جو تیری بات مانے گا تیرے سمے سب کو جہنم میں داخل کروں. یہ بھی اللہ نے فرما دیا. پھر اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک لمبا سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجا، کتابیں بھیجی. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے جتنے لوگ بھی تھے یہ اللہ کے ماننے والے تھے، منکر نہیں تھے، مشرک تھے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں بعض مخلوق کو شریک کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں آنے والے بیرون مکہ کے لوگ جو حج کے لیے آتے تھے ان کے پاس بھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. سیرت تاریخ کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہر بات تفصیل سے نہیں بیان ہو سکتی. ایک قبیلہ ہے بنی زول، اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بزرگ ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو سرداروں کو مخاطب کر کے اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا پیغام کیا تھا. اللہ کی توحید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ سب سے پہلی دعوت ہوتی تھی. شرک سے باز آ جاؤ، اللہ کو واحد لا شریک سمجھو، اس کی کسی بھی خصوصیت میں کسی کو حصہ دار نہ مانو، اور مجھے اللہ کا رسول نبی تسلیم کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تو قبیلے کا سردار کہنے لگا کہ آپ کیا اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں؟ تو یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا لوگوں آؤ میں تمہیں وہ
چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام ٹھہرا دی ہیں؟ پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک کرنا حرام ہے۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو شریک بنایا گیا کسی جانور کو تو نہیں بنایا گیا، کسی پرندے کو نہیں بنایا گیا، کہ سمندر میں بسنے والی کسی مخلوق کو نہیں بنایا گیا۔ شرک کی ساری تاریخ یہ ہے کہ نبیوں کو یا ولیوں کو اللہ تعالیٰ کی ان خصوصیات میں شریک مانا گیا۔ کل بھی یہ عمل شرک تھا اور آج بھی اللہ کے کسی بھی مقبول بندے کو اللہ کی کسی خصوصیت کا حصہ دار مانا گیا، یہ شرک ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیجیے کہ جتنے بھی کفار تھے یہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مان کر اللہ کے بعض مقبول بندے، نیک بندے، ان کو اللہ کی خصوصیات میں شریک بناتا تھا۔ شرک پہلے بھی ہوتا تھا، شرک اب بھی ہوتا ہے۔ فرق اگر ہے تو وہ یہ کہ پہلے شرک کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا، اب شرک کرنے والا بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اپنے مسلمان بھی کہتا ہے۔ پہلے شرک کے جتنے مبلغ اور دائی ہوتے تھے وہ ان کے سردار چودھری لیڈر ہوتے تھے، اور اس وقت شرک کے مبلغ پیر اور مولوی ہیں۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک بات لکھی ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے، ہمارے ایک پیر بھائی نے ابلیس کو دیکھا اصل شکل میں۔ یہ شیطان نے بتا دیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بات منکشف کی کہ یہ ابلیس ہے۔ تو شیطان حیران ہو کر شیطان سے پوچھا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ تو اس وقت انسانوں کو گمراہ نہیں کر رہا، فارغ بیٹھا ہے، اپنا کام تم نے چھوڑ دیا ہے، کیا بات ہے؟ جی مجھے صاحب بات نہ کر، میری اپنی بات نہیں۔ تو مجد صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شیطان نے اس ہمارے پیر بھائی کو یہ جواب دیا کہ در حقیقت میں اس وقت فارغ ہو کر اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس زمانے کے مولویوں نے میرا کام لیا ہوا ہے۔ وہ میرا کام کر رہے ہیں، میری ڈیوٹی کو سرانجام دے رہے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا سستا رہا ہوں۔ علماء اس زمانہ کار من گرفتہ، اس زمانے کے مولوی نے میرا کام لیا ہوا۔ تو سچی بات یہ ہے میرے دوستو، اس زمانے میں جتنا بھی شرک ہو رہا ہے اس سب کا ذمہ دار یہ مولوی طبقہ، یہ پیروں کا طبقہ ہے۔ یہی چاہتے جن کو سیدھا راستہ دکھا سکتے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے مکہ کے مشرکوں کو خدا نے توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اور دنیا بھر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائی۔ آج بھی قرآن اسی شکل موجود ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہی طبقہ بد نصیب طبقہ دنیا کے حقیر اور ذلیل مفاد کے حصول کے لیے عوام الناس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ مشرک وہ تھے جو بت پوجتے تھے، وہ پتھر تھے، تم عاشق ہو، بزرگوں کے ماننے والے ہو۔ یہاں سے ان کے ذہنوں کو خراب کیا۔ بزرگ کے ماننے کا انکار نہیں،
بزرگ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو اللہ کی ذات کے ساتھ کرنا ہے، یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ قرآن کریم نے کیوں عیسائیوں پر کفر کا فتویٰ لگایا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم۔ لقد تاکیدی جملہ، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو مسیح ابن مریم۔ تو دشمنی تو نہیں کی تھی انہوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دشمنی نہیں کی، محبت کی، لیکن محبت میں غلو کیا، انسانیت سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر پہنچایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس طرح یہودی تباہ ہوئے، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیجئے، تھوڑی توجہ کہ اللہ کا بیٹا قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو کہا، کیوں کہا؟ دیکھیں نا، آج اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو سننے والے کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ یہ فلاں آدمی کا تخم ہے۔ اس لڑکے کی ماں کے ساتھ اس کے باپ نے نکاح کیا، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا۔ تو کیا دنیا میں کسی عیسائی نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں حضرت مریم کے ساتھ اللہ نے نکاح کیا، وہ اللہ کی بیوی تھی؟ وہ ایسا تو دنیا میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں۔ یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے والوں نے یہ سمجھا تھا کہ عزیر علیہ السلام کی ماں اللہ کے نکاح میں تھی؟ معاذ اللہ، نہیں بھائی، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کا مطلب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اتنے مقبول ہیں، اللہ کی بادشاہت کے اندر ان کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو کسی باپ کے گھر بیٹے کو حاصل ہوتی ہے، اور جس طرح باپ کے گھر میں بیٹے کو خصوصیت حاصل ہوتی ہے، باپ کی ساری جائیداد، اس کی املاک، اس کے اختیارات بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں، وہ جو چاہے کرے باپ کے گھر کے اندر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو اتنی مقبولیت حاصل ہے کہ اللہ کی خدائی میں جو چاہے تصور کر سکتے ہیں۔ اس کو قرآن کریم نے دوسرے الفاظ میں بھی تعبیر کیا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اتخاذ ولد کا لفظ قرآن کریم نے بار بار کہا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے فرعون کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ پوری تفصیل سورہ قصص میں موجود ہے۔ قضاء و قدر کا فیصلہ کہ یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل میں چلا گیا۔ اس کے ملازمہ خادماؤں نے پکڑ لیا، جب کھول کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہے۔ فرعون نے شاید ارادہ کیا کہ شاید کسی بنی اسرائیلی کا لڑکا ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ فرعون کی بیوی نے، جو اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ تھی، مومنہ تھی، اللہ کی تقسیم ہے، اس نے یہ کہا کہ لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گا، اور نتخذہ ولدا، ہم بے اولاد ہیں، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے، اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ تو بیٹا بنانے کیا مطلب؟ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے میں اس کو پیٹ میں ڈال کر پھر نکالوں گی، گھر میں اس کو وہ حیثیت دیں گے جو بیٹے جیسی ہوتی ہے۔
اسی طرح دنیا کے جتنے بھی مشرک قومیں کسی کو بھی اللہ کا بیٹا اللہ کی اولاد قرار دینے والے تھے، ان کا ذہن یہی تھا کہ ان کو اللہ کی خدائی میں، اللہ کی الوہیت کے نظام میں وہ خصوصیت حاصل ہے کہ جس طرح کوئی خصوصیت کسی بیٹے کو باپ کے گھر میں ہوتی، اور جو اختیارات بیٹے کو باپ کے گھر میں حاصل ہوتے ہیں، اس طرح اللہ کے نظام حکومت کے اندر ان کو وہی اختیارات حاصل ہیں۔ کوئی دنیا کا مشرک ایسا نہیں گزرا جو اللہ کی ذات کا منکر ہو، اللہ کو مان کر، عظیم تر مان کر، سپریم طاقت کا مالک مان کر، پھر اللہ کی مخلوق میں سے، اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اللہ کے بعض اختیارات کے اندر حصہ دار مان لیا گیا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اپنے انداز سے ایک تعبیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرکزی گورنمنٹ ہوتی ہے اور پھر اس حکومت کے کچھ صوبے ہوتے ہیں، تو مرکزی گورنمنٹ نے مختلف ولایتوں پر، مختلف صوبوں پر کچھ حاکم مقرر کیے ہوتے ہیں اور اپنے اختیارات ان حاکموں کو سپرد کیے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیجئے، اس کھینچا تانی جو اس وقت ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ کر ضابطہ یہی ہے نا کہ مرکزی حکومت ہوتی ہے، اس نے پھر مختلف صوبوں کے نظام کو چلانے کے لیے صوبوں کے گورنر اور وزیران مقرر کیے ہوتے ہیں اور پھر صوبوں کے اختیارات ان کے سپرد کر رکھے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مشرکین نے بھی اسی طرح سمجھا کہ سپریم قوت مرکزی گورنمنٹ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں کے معاملات مختلف بندوں کے حوالے کر رکھے، وہ ان کو پکاریں گے اور وہ اللہ سے ان کے کام کروا دیں گے۔ یہ اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کے پاس جب دعوت توحید دینے جاتے تو آپ کے گھرانے کا ایک فرد جس کا نام ابو لہب ہے، یہ ساتھ ساتھ جاتا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے یہ شاہ وہاں پہنچتا، جہاں اللہ کی توحید کا پیغام سناتا ہے ساتھ کہتے لوگوں اس کو بات نہ مانو، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ بے دین ہو چکا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب کا منکر اور باغی ہو چکا ہے، یہ لات و عزا کا منکر ہے، اس کی بات کو مت مانو۔ اور جتنے بد نصیب ہوتے وہ ابو لہب کی بات کو مان لیتے۔ دیکھیے اللہ کی تقسیم، بھتیجا امام الانبیاء ہے، انسانیت کا سردار، لیکن انہی کا چچا جو ہاشمی ہے، سید، اور اتنا حسین اور خوبصورت انسان، نام اس کا ابو لہب نہیں تھا، عبد العزا تھا۔ عزا بھی مشرکین کا ایک بت تھا، اس کے نام پر لوگ بچوں کے نام رکھتے تھے۔ عبد المطلب کو دیکھیے، اس نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو اللہ کو مانتے تھے اس لیے عبداللہ کا نام، لیکن ایک بیٹے کا نام عبد العزا رکھا، ایک کا نام عبد مناف، یعنی مشرک تھے، شرکی عقیدے کے مطابق اپنے بتوں کے، اپنے معبودوں کے نام پر بھی اولاد کا منسوب کیا اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے اللہ کی طرف اللہ اپنی اولاد کا منسوب کیا۔ تو ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام عبد العزا ہے۔ جس کو ابو طالب کہتے ہیں وہ عبد مناف تھا، مناف بھی ان کا ایک بت تھا، بت کی طرح منسوب کر کے اس کا نام رکھا گیا۔ جو ابو لہب ہے یہ عبد العزا ہے۔ ابھی آپ سن چکے ہیں عزا ایک دیوی تھی جس کے نام پر اولاد کو منسوب کرتے تھے، جس کو پوجتے تھے۔ جس خاندان سے پوری کائنات کے انسانوں کو ہدایت ملی اسی خاندان کے لوگ اس راستہ روک رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں
ابو جہل کے علاوہ ابو لہب سے زیادہ کینہ پرور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کوئی نہیں گزرا. اور ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے، ابو جہل کتنا بڑا کافر تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کا نام لے کر اللہ نے قرآن کریم میں کوئی سورت اس کی مذمت میں نازل نہیں کی. اگر کسی بھی کافر اور کسی مشرک کی مذمت میں، اس کی برائی میں اللہ نے نام لے کر کوئی سورت نازل کی تو سورہ لہب ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، خود بھی برباد ہو جائے. انہی ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتا تھا. سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا یہی بدنصیب انسان تھا. تو اب عرض کر رہا تھا کہ بنی زحل کے قبیلے کے لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے ان کو دعوت دی، قرآن کریم کی آیات سنائی. انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ہم مان نہیں سکتے کیونکہ ہمارے کچھ معاہدے ہیں، کسرا کے ساتھ ہمارے معاہدے، ایران کا جو قرآن ہے، اس ملک میں کوئی بھی کام ہو اس کی مرضی کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ کسرا کے خزانے میں تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت نہیں کی. کوئی بدنصیب ایسے ہوتا تھا جو مخالفت میں کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ بات کو سنتے تھے اور ٹلا دیتے تھے. یہ شخص کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، البتہ بہانہ کیا، عذر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا انداز پسند آیا. اس نے کہا کہ اور کیا پیش کرتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، انصاف اور برابری کا حکم دیتے ہیں، بلکہ احسان کا، اس کے ساتھ صرف برابری نہیں احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے حیائیوں سے اللہ روکتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، ظلم و زیادتی سے روکتے ہیں. بعض مشرحین ہیں تفسیری کتاب میں آتا ہے کہ اس آیت کو سن کر انہوں نے کہا کہ اتنی جامع کلام آج تک کسی کی زبان سے نہیں سنا. اس آیت کو سن کر مسلمان ہو گئے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اسلام کی دعوت کو سننے کے بعد یہ کہا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں، ظاہر بات ہے آپ کا ساتھ دیں گے تو مخالفین کا مقابلہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، مار کھانی پڑے، تو پھر آپ کے بعد پھر اس معاملے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یعنی آپ اپنا نائب جانشین خلیفہ ہمیں مقرر کر دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنا یہ میرے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے گا وہ میرا نائب جانشین بنے گا. تو بدنصیب کہنے لگے عجیب بات ہے، مارے کھائیں آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنے سینوں پر تیر کھائیں، لیکن یہ کہ آپ کے بعد پھر کوئی اور جو ہے اس کا ذمہ دار بن جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں. آپ سوچیں، یہ مختصر سی بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کے نبی کے دل پر کیا کیا گزری ہوگی، کیسے کیسے جوابات لوگوں نے سنا، کیا کیا گزری ہوگی. انہیں لوگوں میں سے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی ایک بہت بڑا پہلوان تھا. ہماری سیرت تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے، رکانہ اس کا نام، بہت بڑا مشاق پہلوان، اپنے اس زور اور قوت کی بنا پر بڑا اس نے ادھم مچا رکھا تھا. ذرا بھی اس کی مرضی خلاف ہوتا اس کو مارتا بہت زیادہ، کوئی شخص اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن یہ خاندانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرابت دار تھا. اس کا سلسلہ نسب یہ ہے، رکانہ بن عبد یزید
بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی عبد المطلب کے شاید سوتیلے بھائی تھے، عبد یزید، اور وہ ہاشم کے بیٹے تھے اور وہ عبد مناف کے بیٹے تھے۔ اسی قرابت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی گئے۔ وہ بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ تھا، کہیں چرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ مشرکانہ ذہن جب ہو نا تو پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اس کو، تو کہنے لگا آپ میرے قرابت دار اگر نہ ہوتے تو میں آپ کا وجود مٹا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی بدتمیزی کے جواب اس کی تو توجہ نہیں فرماتے تھے۔ حضور نے فرمایا میری بات سن لو۔ اس نے بات سنی تو کہنے لگا یوں نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ کشتی لڑو۔ کشتی میں اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں سوچوں گا۔ دماغ میں شرک جب بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے ساتھ مقابل میں کون انسان ہے۔ اللہ تو ساتھ یہ کہنے لگا تھا کہ کتنا اس کو یقین تھا کہ تم کہتے ہو نا آپ کا خدا آپ کی مدد کرتا، تم اپنے خدا کو پکارو، میرے مقابلے میں تم کشتی لڑو، اپنے خدا کو پکارو مدد کے لیے، میں لات و عزا کو پکارتا ہوں، اور اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میری ان بکریوں میں سے چنی ہوئی 10 بکریاں آپ کو بطور انعام ملیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے پچھاڑ دیا آپ کو تو پھر آپ کلمہ پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کو دور دور تک گمان نہیں تھا کہ جو آدمی کشتی کے فن سے ناآشنا ہے، اتنا بڑا مانا ہوا عرب دنیا کا پہلوان جو اس کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اقرار کروایا، مان جاؤ گے پھر؟ اس بات میں تو حضور نہیں فرمایا کہ میں تم سے انعام لوں گا، یہ تو بعد میں حضور نے فرمایا کہ بکریوں کی ضرورت نہیں، مان جاؤ گے؟ اس نے کہا مانوں گا۔ بدر سے پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں پھروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ وہ چکرا گیا، اس کو سمجھ میں نہ آئی کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اس کو بدنصیب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قوت ہے، یہ فن پہلوانی کی بنا پر مجھے نہیں پہچان رہا، یہ اللہ کی تائید اور قوت اس کے ساتھ۔ کہنے لگا میں حیران ہوں یہ کیا ہو گیا۔ کہنے لگا 10 بکری تو آپ کے ہو گئی لیکن کشتی پھر لڑنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ کرو کہ اب اگر تم پچھاڑے گئے تو مان جاؤ گے، وعدہ سے نہیں پھرو گے؟ کہنے لگا ہاں نہیں پھروں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے پکڑتے پھر اس کو لٹا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی شان پہ قربان جائیں۔ اس کو سمجھنا ہی بالکل چکرا گیا کہ آج تک کوئی ماں نے لال نہیں جنا، پوری عرب دنیا میں میری دھوم ہے، میری دھاک ہے، یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ وہ بار بار مطالبہ اس لیے کر رہا تھا کہ شاید کوئی موقع ایسا مل جائے کہ میں پچھاڑ لوں۔ کہنے لگے 10 بکریاں تو اور آپ کی ہو گئیں، لیکن ایک دفعہ پھر کر رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ساری اس کی تاریخ لکھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ خام خواہ زور آزمائی کی مشق کر رہے ہو، جو میرا مطالبہ ہے وہ پورا کرو گے کہ نہیں؟ کلمہ مانو گے کہ نہیں؟ اللہ کی توحید کو مانو گے کہ نہیں؟ شرک سے بیزاری کا اعلان کرو گے؟ مجھے اللہ کا نبی مانو گے؟ کہنے لگے میں وعدہ کرتا ہوں میں مان جاؤں گا، لیکن ایک دفعہ کشتی پھر کرنی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے اس بات یقین ہے کہ آپ کے رب نے آپ کی مدد کی ہے۔
آپ فن کشتی کی بنا پر مجھے نہیں پچھاڑ رہے، آپ اپنے رب کی مدد کے ساتھ مجھے پچھاڑ رہے ہیں، یہ مان بھی رہا ہے۔ اور میرے معبود لات عزا نے میری مدد نہیں کی، لیکن اب کوشش کرتا ہوں شاید آپ مدد کر لیں۔ تیسری دفعہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑتے ہی اس کو زمین پر لٹا دیا۔ علامہ ابن کثیر نے دو باتیں یہاں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، 30 کہنے لگا کہ 30 بکری چن لیں آپ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خدا کا پیغمبر ہوں، میری بات مان جاؤ گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، لیکن نہیں مانو گے تو مت گھمنڈ میں رہنا، تم پہلے خدا کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ فوری طور پر مسلمان ہو گیا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، وہ کچھ عرصہ کے بعد مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر۔ ایسے ایسے حالات بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہے۔ دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے پیغمبر کہاں کہاں نہیں گئے میرے دوست، کیا کیا حالات پیش نہیں آئے نبی کے ساتھ، کیسی کیسی بدتمیزی۔ آپ سیرت کی ساری کتابیں پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نبی کا حوصلے پہ قربان جائیں، کیا کیا بدتمیزیاں، کیا کیا بکواسات ان لوگوں نے نہیں کیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، سراپا شفقت، مجسم رحمت پوری انسانیت کے لیے، کسی کی بدتمیزی بدگوئی کا کوئی جواب کبھی نہیں دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک انسانیت پر شفیق اور مہربان تھے، انسانیت پر، اس انسان کے اتنے ہمدرد تھے کہ غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے ہاتھ سے کوئی نہ مارا جائے، حالانکہ حضور سمجھتے تھے کہ جہاد والا عمل کتنا بڑا ہے، اور پھر اگر کوئی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہوا کسی مشرک کو کہ اللہ کے باغی کو مارتا ہے تو اس کی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن حضور دوسری طرف سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا کی مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہے جس کے ہاتھوں سے کوئی نبی قتل ہوا یا نبی کے ہاتھ سے وہ قتل ہوا۔ تو حضور اس احساس کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارتے تھے کہ بد نصیب ہیں تو صحیح، لیکن اللہ اکبر، مشرک ہے، مارا گیا جہنم میں جلے گا، لیکن بہت زیادہ خدا کا عذاب نہیں آنا چاہیے اس پر، کیونکہ میرے ہاتھ سے مارا گیا تو پھر سب سے زیادہ اس کو عذاب ہوگا، سوائے ایک انسان کے۔ غزوہ احد میں امیہ بن خلف بد نصیب، یہ بد نصیب کہا کرتا تھا میں محمد کا قتل کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ نہ ہی آئے میرے سامنے، لیکن اس کی بدبختی، بہرحال بدبختی تھی، شقاوت اس پر چپک گئی تھی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر مارا، جو اس کو لگا تھوڑا زخم تو دھاڑنے لگا، چیخ پکار۔ مشرکین نے کہا معمولی سا حربہ ہے، معمولی سے زخم تمہیں لگا ہے، یہ چیخ پکار کے مطلب؟ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ حربہ عام انسان کا نہیں، یہ محمد کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا محمد مجھ پر تھوک بھی دیتا تو تب میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے چیخ پکار کرتا دھڑتا دھڑتا مردار ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سراپا شفقت، سراپا رحمت تھے کہ کفار کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر محبت کے، یہ شفقت کے جذبات تھے کہ کم از کم میرے ہاتھ سے نہ مریں، میرے ہاتھ سے مریں تو بہت زیادہ خدا کا عذاب ہوگا۔ کیا انسان تھے، کروڑ ہاتھ صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس پر۔ پھر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ جن کی قسمت میں اسلام تھا،
مدینہ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہود آباد تھے، تعداد میں تھوڑے تھے. ایک دوسرا قبیلہ جو شرک کرتا تھا، اس کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں ہی مشرک تھے. خزرج والے تعداد میں زیادہ تھے، اوس والے تھوڑے تھے. یہی لوگ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بنے. لیکن انہوں نے یہ سن رکھا تھا یہودیوں سے، جب یہودیوں کا اور ان کا اپنے مقابلہ ہوتا تو یہودی تعداد میں تھوڑے تھے، یہ مارتے ان کو. تو یہودی اپنے سابقہ کتابوں کی پیشن گوئی کے بنا پر کہا کرتے تھے کہ ان قریب خدا آخری نبی پیدا کریں گے، ہم ان پر ایمان لا کے ان کی معیت میں پھر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا گن گن کر بدلے لیں گے. یہ یہودی کہا کرتے تھے. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی ذریعے سے چند افراد کو پہنچی، فوری طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کہنے لگے یہ تو وہی خدا کے نبی جس کا تذکرہ جو ہے یہ یہودی کہا کرتے تھے، اور جلدی اس لیے کی کہ یہودی پہل نہ کر جائیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے 6 آدمی مسلمان ہونے سے، اور پھر ان کو تعلیم دینے کے لیے، اللہ کا پیغام مزید سنانے کے لیے، نمازیں سکھانے کے لیے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا انتخاب کیا جو مکہ کا شہزادہ تھا، جو شہزادگی کی زندگی بسر کرنے والا، جو خوشبو میں بسنے والا نوجوان تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھیجا. انہوں نے جا کر پھر اس انداز سے محنت کی کہ مدینہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس میں اسلام نہ داخل ہو گیا. باقی بات انشاءاللہ پھر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بغیر بتائے زکوٰۃ کی رقم شادی شدہ بیٹے یا بیٹی کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اپنی اولاد کو تو کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ ہو. یاد رکھنا، زکوٰۃ اپنی اولاد کو، اولاد در اولاد کو نہیں دی جا سکتی. زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو، ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی. 2 تیسری چیز، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھنا، بیٹے کو، بیٹے کے بیٹے پوتے کو، پڑپوتے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بیٹی کو، اس کے اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اپنی ماں کو، ان کے آبا و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ 3 قسمیں ایسی ہیں کہ ان میں زکوٰۃ نہیں لگے گی. باقی سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی بشرطے کہ مستحق ہوں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے آئینے میں خطبات بندیالوی کی 7ویں جلد بہت خوبصورت طریقے سے میں نے اس کو سر سے نظر سے دیکھا ہے، بہت ترتیب دیا ہے. صحابہ کرام قرآن کے آئینے میں یہ آپ کو بات سے مل جائے گی.